والدعاء لما يسأل من الناس نحو اللهم زوجني فلانة أو أعطني 1000 دينار ونحو ذلك وأكله وشربه وكل عمل كثير. بسم الله الرحمن اختلف مشايخنا في تفسير العمل الكثير فقيل هو ما يحتاج فيه إلى تحريك اليدين وقيل ما يعلم ناظره أن عامله غير مسلم قامة المشائخ على هذا وقيل ما يستكثره المصلي. قال الإمام السرخسي هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإن دأبه التفويض إلى رأي المبتلى به. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ اچھی بول. اچھی بول. اور قرات کرنے مصلی کی مصحف شریف سے. قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وقراتہ یعنی قرات کرنے مصلی کی مصحف شریف سے. مصحف کس کو کہتے ہیں؟ اور مصحف وہ ہے کہ لکھا گیا اس میں قرآن. اب یہ قرات کرنے والا دیکھ کر برابر ہے کہ امام ہو یا مقتدی ہو. دیکھ کر پڑھنے سے نماز فاسد کیوں ہوتی ہے؟ وجہ کون ہی دیکھ کر پڑھنے کے مفسد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اخذ من المصحف یہ تلقن من الخارج ہے. یہ خارج سے تلقی ہو رہی ہے. خارج سے. وجہ کون ہی مفسدن یہ ہے کہ اخذ من المصحف یہ تلقن من الخارج ہے. تو کل پڑھے تلقی من الخارج ہو تو کیا ہو جاتی؟ پس فاسد ہو جائے گی اس کے ساتھ نماز. تعمیم ایک اور برابر ہے کہ قرآن شریف اٹھایا ہوا ہو یا سامنے رکھا ہوا ہو. ہاتھ وچ چکے یا اور برابر ہے کہ پلٹ رہا ہے مصلی اور آنکھ اس کے ظاہر 2 صفحے پڑھ کے پلٹنا ہے تو 2 صفحے نال چنگا بڑا ٹائم لگتا ہے جی. یہ عمل کثیر متوالی نہیں ہو رہا وقفے نال جی. وہ اگوں آ رہے دوجوں دی تعریف. یا ورکے پلٹ رہا ہے اس کا غیر. حاضہ ہو بس صحیح ہو. یہی بات صحیح ہے کہ دیکھ کر پڑھنے سے جیسا کہ کافی وغیرہ میں ہے. وَهَذَا عِنْدَهُ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ دیکھنے سے. وَعِنْدَهُمَا صحبین رضی اللہ عنہما کے نزدیک قرات من المصحف غیر مفسد ہے بلکہ مفسد نہیں ہے بلکہ ذرا دھیان رکھا جی اگے اس مکروہ دی لوڑ ہے. یہاں سے جانی گئی یہ بات کہ اگر لقمہ دیا مقتدی نے اپنے امام کو دراں حال کے مقتدی لینے والا ہے مصحف سے. ان دے سامنے قرآن کھلیا تو او تو ویکھ کے انہیں کی کیتا ہے تو فاسد ہو جائے گی نماز مقتدی کی بھی اور نماز امام کی بھی اگر اس نے وہ لقمہ لے لیا کیونکہ تلقی ہوگی ہے خارج سے.
اچھا یہ تو مسئلہ امام صاحب دے نزدیک مسئلہ صاحبین دی دلیل، پھر اگے امام صاحب دی دلیل پکڑی گئی ہے صاحبین کے لیے اس بات کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے کہ جناب زکوان ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام امامت کراتے تھے ان کو رمضان میں، اور وہ پڑھتے تھے مصحف سے. سنیں یہ نہیں بھی وہ سامنے کھلوندے سن کو پردے دی صورت سی، کنی باری سمجھایا کہ جی یہ محرم نہیں غیر محرم نے کوئی پردے دی صورت سی کہ جس وچ پیچھے پرے آپ کھلو کے تے او قرآن شریف پڑھ کے تے پڑھا رہے ہیں جناب زکوان، اور وہ پڑھتا تھا مصحف سے. کس سے؟ مصنف ابن ابی شیبہ. ایک واشیا پڑھ دیں دوجا ایک گل، اور دوجی صاحبین دی عقلی دلیل، اور بھی نظر کرنی مصحف میں یہ تو پس نہیں نقصان دے گا ملانا نظر کو قرات کے ساتھ. اے تو عبادت نال عبادت مل گئی، لہذا پس کوئی وجہ نہیں کس کے لیے. سوال ہے تو جی عبادت ہے تو پھر قرات کا کول کیوں کیتا ہے؟ انہاں کسی مکروہ دی لوڑ ہے تو پھر تو ٹھیک ہونا چاہیے نا، پھر بل مکروہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. عبادت ہے محض مکروہ ہے صاحبین دے نزدیک یہ فعل بوجہ تشبہ کے کس کے ساتھ، کیونکہ وہ کرتے ہیں اسی طرح وہ کے پڑھ دیں وہ اس تشبہ سے کراتے ہیں. سنیں جی آگے ایک سوال جواب لکھے ہے. پس اگر تو کہے کہ اگر مکروہ ہے یہ جی اگر یہ تو پھر البتہ مکروہ ہونے چاہیے سارے افعال جو مشترکہ ہمارے درمیان، اور میں کہتا ہوں نہیں، محض مکروہ ہے تشبہ ان کے افعال مخصوصہ بہم میں ان افعال سے کہ ہمارے لیے ان سے چارہ ہے کہ ہم وہ نہ کریں تو ٹھیک ہے، وہ مکروہ ہے. وہ اسی لیے مکروہ ہے صدل نماز میں اور اس کی مثل، کیونکہ وہ صدل کرتے تھے، کیونکہ وہ جی یہ صاحبین کی دلیل ہے. کن کی؟ اور دلیل پکڑی ہے امام دلیل پکڑی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کے ساتھ جو روایت کی ہے امام ابو داود نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا ہمیں امیر المومنین نے یہ کہ امامت کرائیں ہم لوگوں کی مصحف میں. کسانو کی کیتا؟ منع فرمایا امیر المومنین نے. خلفاء دی گل اس واسطے اہمیت ہے بھی سونے فرمایا میری بھی سنت پکڑو تو خلفاء دی بھی سنت پکڑو جی. پس کیونکہ اصل نہج تقاضا کرتی ہے کس کا؟ اے دلیل ہے جی. تو او جناب زکوان دی واقعہ دا پھر کی جواب ہے؟ اور جواب دیا گیا ہے عصر زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی وجوہ سے. ایک وہ کہ جس کو ذکر کیا امام زیلعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح کنز میں اور تبیین الحقائق کہ انہو کانا مراجعتا قبل الصلاۃ کہ وہ نماز شروع کرن تو پہلا نا انہوں ایک باری ویکھ لیندے سن جڑا پڑھنا سی. جی وہ جی میں کنے حافظ کردے نے اگے قرآن شریف رکھیا ہوں سلام پھیر کے تو 2 صفحے نے ایک باری ماڑی جی نظر مار دے نے تو پھر اٹھ کے تو پڑھ دے نے جی. تو ہوں وہ جڑا نظر مار کے اٹھ کے پڑھیا وہ تو ویکھ کے تو نہیں نہ پڑھیا، وہ تو زبانی ہے. اور ثانی ان دونوں کا وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو علامہ عینی رحمہ اللہ نے اور آپ کے غیر نے کیڑا کہ انہو کانا یحفظو کہ وہ یاد کرتے تھے ہر شفع میں اندازہ وہ جو پڑھنا ہوتا تھا رکعتین میں بہ کے تھے انہوں پھیرا دیندے سن اگلیاں جو پڑھنے جی. چونکہ اترا سانو ان کیوں نہیں سمجھ وچ پھیرے دیندے سن وہ اس واسطے نہیں سمجھ آ رہی کہ 20 منٹ والی تراویح نہیں سن ہوندیاں، وہ تو سحری تک سن
سانو تاں نہیں سمجھ آ رہی. خود ڈڈو والا کیس بھی اس تو بڑا سمندر ہو ہی نہیں سکتا. تو پس ظن کیا راوی نے کہ وہ پڑھتے تھے کس سے, اور تائید کرتا ہے ما ذکرنا کی یہ بات. جی بھائیو ایدو ما ذکرنا, تائید کرتا ہے ہماری وہ کہ ذکر کیا ہم نے کہ قرات مصحف سے کیا ہے. پیچھے آکھیا نہیں ہے نا صاحبین نے کی فرمایا. تو ساڑی ایک گل جڑی صاحبین دی امام صاحب دی گل دی تائید ہے. کیویں تائید ہے کی؟ وہ یہ کہ نہیں ظن کیا جا سکتا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ راضی ہوں مکروہ کے ساتھ اور نماز پڑھیں اس شخص کے پیچھے جو نماز پڑھا رہا ہے مکروہا. یہ تو نہیں ہو سکتا جی. اور مقام میں ابحاث ہیں, ذکر کیا میں نے ان کو اپنے رسالے القول الاشرف فی الفتح عن المصحف. جی ایسا موضوع تے پورا رسالہ لکھے جی. او میں مصحفن تے لگا مصحفن تے اس لیے کہ اخذ من المصحف تلقن من الخارج ہے. فتفسد به الصلاۃ سواء کان المصحف محمولا او وسواء قلب المصلی اوراقا وقلبها وهذا عند واما عند ابي يوسف ومحمد رضی اللہ عنہما فلا بل وعند شافعی رضی اللہ عنہ لا یکرہ دے وچ انہاں وچ جی کے بھی کوئی نہیں ہے گا جی. سنیں اے وجہ جے کیا غیر مکلف جڑے جی بہت سارے انہوں دے حافظ قرآن شریف دیکھ کے سنا دے جی جو کو انہوں نے ٹھیک ہے. اور سجدہ کرنا اور مفسد اور سجدہ کرنا مصلی کا نجس پر نہیں گندی جگہ ہوتے, خود گند ہوتے نہیں, گندے کپڑے تے گندے مسلے تے گندی پھوڑی تے. یہ مطلب ہے جی. سنیں ان نال بھی کی ہو جاندی قولوا وسجودہ وسجودہ ولا ناجس, یعنی جگہ نجس کی, اور یہ بکسر الجیم ہے. پس جب سجدہ کیا اس نے نجس پر, پورا رکن جڑا ہے وہ ان دے وچ گندگی پائی گئی ہے, پورا رکن ادا کیتا ہے تے نجاست اتے انہیں سر رکھے ہے. پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی, اگرچہ اعادہ کرے سجود کا طاہر پر, کیونکہ فاسد ہوئی ان واپس نہیں آ سکتی جی, وہ فاسد ہو گئی ہے. اور یہ کیوں نماز فاسد ہوئی ہے؟ با وجہ شرط کرنے مکان سجدہ کی طہارت کے صحت صلاۃ کے لیے بے اتفاق اصحابنا علی المذہب المعتبر. ہمارے سب اصحاب کا اتفاق ہے جس جگہ اس نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ شرط ہے. ایت آگی پیشانی کی آگی, اور کیا شرط ہے طہارت رکبتین کی جگہ کی اور یدین کی جگہ کی یا کہ نہیں؟ یہ بھی جگہ پاک ہونی شرط ہے یا کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہمارے اصحاب نے اس میں, اور وہ شے جس پر عمل کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ لہذا پیراں والی جگہ, گوڈیاں والی, ہتھاں والی, یہ کی ہوے پاک ہونی چاہیے. پیر والے تو پہلے پاک, جے پیر کھلوتے ہیں گندی تھان سے رکھیں تو نماز شروع ہی کونی ہوئی ہو. جیسا کہ منیا کی شرح نور الرضا وغیرہ میں ہے, اور تحقیق تفصیل کی ہم نے کلام کی اس مقام میں سیایا میں کتھے باب شروط الصلاۃ کی شرح میں اتنے پیچھے باس کی اس تے کچھ دے عمدہ تو رہے بھی کچھ باس آئیے کہ زیادہ ہونے وجہ سے باس کی تھی. واپس چل, اور دعا مانگنی اس شے کے ساتھ جو مانگی جا سکتی ہے لوگوں سے,
نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کرنا جو کیا جا سکتا ہے، مثلاً جیسے اللہم زوجنی فلانتن، اے اللہ میری فلانی عورت نال فلانی عورت نال میری شادی کرا دے. یہ کام بندیاں نو آ کے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہیں. اللہم آتنی الف دینار، جی یہ کسی بندے کو بھی منگیا جا سکتا ہے کہ کوئی نہیں. اور اس کی مثال کی ہو جائے گا. اچھا جی امتحان کرا جو مسئلے جی ہو بلا ہوئے. قولہ والدعاء، فرمایا ہے السراج الوہاج میں، جوہرہ نیرہ ہندہ اختصاری اے وڈی شرح اسے باب علامہ حداد رحمہ اللہ دی. السراج الوہاج میں فرمایا ہے کہ دعا اللہ زی وہ جو مشابہ ہے کلام ناس کے، یہ معاذ فاسد ہے جب کہ ہو نماز کے فرائض کے تمام کرنے سے پہلے. قادے تو پہلا ہو گیا اور قادے تو بعد خروج بھی سنی بن جائے گا، نماز تام ہو جانی. یہ ہوں گل پہلے نہیں آئی پچھلی کتاب میں، ایتھی آئی جی پہلی باری کہ اس دعا تو مراد کیڑی ہے جیڑی پیچھے بھی آخری دعا نہیں. اور آخر دے منگے گا تو کلام ہو جائے گی نا، تو کلام نال کی ہو جاتا خروج بھی سنی پائے گا تو نماز پوری ہوگی. یہ انہوں اتھے گل دسی ہے جی. بہرحال جب ہو تشہد کے بعد تو فلا یفسدھا، بلکہ الٹا نماز کی ہوگی خروج بھی سنی پائے گا جی. وفی العنایت، کو بندہ مسئلہ پوچھتا ہے جی انہیں درود شریف تو بعد دعا منگی اللہم زوجنی فلانتن، ان دی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کی جواب ہے؟ ہو گئی ہے، واجب رہ گیا واجب الاعادہ سلام جی. نماز اندے فرض پورے ہو گئے نا جی. وقت وچ اعادہ وقت گزر گیا تو اعادہ بھی کوئی نہیں جی. اور عنایہ کے اندر یہ ہے کہ حقیقت الکلام بعد التشہد، بھی اگر حقیقت الکلام ہوئے تو مفسد، کیونکہ وہ تو بس کیسے ہوگی کلام مفسد جو حقیقت الکلام کے مشابہ ہیں. سنیں وَهَذَا عِنْدَهُمَا ظَاهِرٌ، یہ صاحبین کے نزدیک تو کیونکہ کلام پوری ہوگی تائیں تو نہ 12 مسئلہ میں صاحبین کے نزدیک نماز کہ کوئی نہیں ہوگی، امام صاحب نزدیک بنا کرے آگے. اور اسی طرح یہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی پوری ہو گئی، اس لیے کہ وہ جو مشابہ ہیں اس کے کلام ناس جی تو کیا ہے، وہ سنو ہے بندے کی طرف سے، تو پس پوری ہوگی نماز اس کی اس سنو کے ساتھ. تو پس ہوگا بالدعاء الذی، پس ہو جائے گا دعا کے سبب سے وہ جو مشابہ ہے کس کے، نکلنے والا کس سے، نہ کہ مفسد. تو انہیں کیڑی ہوئی تشہد تو پہلا کی پہلے. قولہ بما یسأل من الناس، وضاحت یہ یسأل بھی تو یسأل بھی. علامہ حلبی نے فرمایا اشار المنیہ میں اے بما یسأل من الناس کون ہوں ہے؟ انہاں فرمایا کہ بے شک وہ جو انما ہوا فی القرآن، وہ جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے وہ لا، یہ مفسد نہیں ہے. اور وہ جو نہیں ہے دو میں سے کسی ایک میں، پھر اب دیکھیں گے اگر محال ہے مطالبہ اس کا خلق سے تو اب بھی لا یفسد، وگرنہ فاسد ہو جائے گی اگر ہوگی کدوں، وگرنہ کدوں جدوں قدر تشہد تو بعد ہے. اچھا جی وَأَكْلُهُ وَشُرْبُهُ، اور نمازی کا کھانا اور پینا، نماز کے اندر کھادا یا پیتا تے. اور دیکھو
قولو واکلو و شربہ برابر ہے کہ ہو آمدن یا کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے، عمل او جی بھول گیا ہوئے دا حالت صلاۃ مذکرہ ہے، پس نہیں معافی اس میں نسیان کی۔ یہ روزے وچ معافی ہے کہ روزے دی کوئی حالت ہے جی کونی جڑی مذکرہ ہوئے جی دی۔ اور مسئلہ اگر نگل گیا کوئی شے جو دانتوں کے اس کے دانتوں کے درمیان تھی، دنداں وچ کوئی شے سی، زبان ماری یا ویسے نکلی تو نکل گیا تو نہیں فاسد ہوگی، ہوں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بسم اللہ وجہ لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ تابع ہیں، یہ وہ جڑے بچوں نکلے ہیں نا وہ تابع بھی یعنی دندہ بچ سی کوئی وہ بنو شہری گئی جی، اور اسی لیے تو نہیں فاسد ہوتا روزہ اس کے ساتھ جب کہ ہو قلیل مثل چنے کے، چٹا ابلیا چنا نہیں کالا تے ماریا، اے مراد جی کالا ماریا جان اور دنداں میں چنے جی کچھ ہے پھستی ہے، دنداں دے وچ کرونا ہے بھی فٹ دور کر دیتے ہیں، دند نال جڑے نے انہاں وچ عقل کولو کم لو ایڈی جد پھستی نہیں جی۔ پس اگر ہو کثیر تو نماز قضا فی الذخیرہ، آگے سمجھ۔ اور مسئلہ اے مسئلہ جڑا نا جی ساری عمر اس بندہ پھنسا رہتا ہے عمل کثیر کیڑا ہے جی لیکن کوشش تو کرو نا، بچے تو جا سکتا ہے نا۔ وَكُلُّ عَمَلٍ كَثِيرٍ اور ہر عمل کثیر بھی نماز کو، ہر فاسد کر دیں۔ سنیں جی اور دھیان کریں بھائی، اختلاف کیا ہے، ہم پہلے پڑھ لو مطلع وقائع شرح وقائع پڑھو۔ اختلاف کیا ہمارے مشائخ نے عمل کثیر کی، بعض نے فرمایا ہے ہو عمل کثیر وہ ہے کہ محتاجی ہو اس میں دونوں ہاتھ ہلانے کی طرف، ایک ہو جا کام کرے جن دے وچ دوویں ہتھاں نوں حرکت ہوندی ہے، ایک ہی ہے۔ یہ آ گیا جے پہلا قول، وہ سمجھے ہی کہ کوئی نہ۔ اچھا جی اگلا قول، بعض نے کہا ہے کہ عمل کثیر وہ ہے کہ دیکھے جانے اس کو دیکھنے والا جڑا دوروں دیکھ رہے ہے نا، وہ یہ جانے ظن کرے کہ اس کا عامل مصلی نہیں ہے، یہ جڑا کام کرتا پہ نا نماز نہیں پڑھتا پہ۔ انہوں نے کو پوچھنا ہو بندہ نماز پڑھتا پہ، نہیں یار نماز ہی تو نہیں کرتے، یہ مطلب ہے جی۔ کتنے قول ہو گئے؟ اور عامت المشائخ اسی پر ہیں کہ دوروں ویکھن والا۔ دھیان کریں، بعض نے کہا ہے کہ وہ ہے کہ کثیر جانے اس کو مصلی، آپ اس کو کثیر جانے کی یہ عمل کثیر ہے جی۔ فرمائے امام سرخسی رحمہ اللہ نے اجڑا کیا کہ اس کو مصلی کثیر جانے، یہ بات اقرب ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کے، کیونکہ اکثر مسائل میں کیونکہ آپ کا طریقہ ہے تفوید مبتلا بے کی رائے کی طرف، بے جڑے دے وچ مبتلا ہوندے کول پوچھو تیری رائے کی جاندی ہے وہ آپ تے تاں فرمایا نا بھی لوگ دین بھی پڑھن گے، دین دا حیا بھی کرن گے، اس واسطے مبتلا کو پوچھو تو ان کو گل بنے گی۔ تے جی آپ نو یہ پتہ ہوتا ہے بغیر ہو جے شہزادے پیدا ہونے نے، آپ کدی بھی کال نہ کر دے، اللہ دی قسم کدی بھی نہ کال کر دے۔ سنا جی یہ وجہ صاحبین امام صاحب تو کافی سال بعد زندہ رہے، انہیں سارے ویکھے نقشے تو انہیں کال نہیں کیتا، انہوں دا کال نہیں ہے کہ انہوں دا صاحبین دے امام صاحب دا کال ہے۔ وہ اس قول دی بنیاد ہے کہ آپ نے حسن ظن کیتا بھی سارے دین پڑھن گے، سمجھن گے، اللہ رسول دا حیا کرن گے، لہذا تسی اندے کول پوچھو یہ کی آندا، جیڑی گل آندا ٹھیک ہے،
سمجھے ہی چپ. او دیکھو قولہ وکل عمل کثیر، یہ جڑا عمل کثیر کیتا ہے نا ہونے نال وضاحت لانی دوجیاں جزیاں، یہ بات مقید ہے اس عمل کے ساتھ جو نہ ہو کس سے؟ اعمال صلاۃ سے نہ ہو. کس سے؟ اور نہ ہی وہ عمل نماز کی اے دو کہتے ہیں انج دا عمل نہ ہوئے، انج دا ہویا تو نماز فاسد نہیں ہونی. دھیان کرے جی. لہذا پس اگر زیادہ کر دیا اس نے رکوع 2 رکوع کر دیتے یا 1 رکعت تاں ہی سجدے زیادہ ہونے نا 3 سجدے کر دیتے تو لا تفسدو لا، حالانکہ دوجی واری سجدے دوجے وچ اٹھ کے تھلے جانا، اللہ اکبر کہنا، پیشانی رکھنی، واپس آنا، یہ عمل کثیر ہے کہ کوئی نہیں؟ سیدھا ہو کے دوبارہ پھر رکوع وچ جانا، تسبیحاں پڑھنیاں، پھر واپس کھلونا، ہے سارا کام کی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس نال نماز فاسد نہیں. ایک مسئلہ اے ہی چونکہ اعمال صلاۃ سے ہے. کس سے ہے؟ دوجا مسئلہ جڑا او اصلاح کے لیے، اور وضو کرنا اور چلنا حدث کے سبقت کے وقت بھی لا، کیوں کہ نماز کی او ہے او یہ کس کے لیے؟ پس اگرچہ ہے نا، اگرچہ ہے ہر ایک یہ، لیکن اس کے باوجود اچھا جی ہوں او متن دی دلیل ہے بے عمل کثیر نال نماز فاسد کیوں ہوندی ہے؟ او وجہ فساد صلاۃ میں عمل کثیر کے ساتھ یہ ہے کہ نماز اور شرارتوں کے درمیان منافعات ہے. نماز اور شرارتیں جک وٹ دیا نہیں، عمل کثیر نماز شرارتیں ہی نا جی جی، نماز اور شرارتوں کے درمیان پس منافی کے ورود کے سبب معطل ہو جاتا ہے منافی. اے دلیل دیتی کہ ٹکا کے اللہ دی قسم دی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اختلافا پیڑا پہ ذکر کی علامہ عینی وغیرہ نے کہ اس مسئلے میں 5 قول ہیں. کتنے ذکر کیے ہیں اشارے نے ان سے؟ یہاں کتنے؟ 3 نہیں پڑھے نے، جڑے 2 رہ گئے نے سن لو. چوتھا کہ حرکات ثلاث متوالیہ یہ عمل کثیر ہے، اور وہ جو ان سے کم ہیں وہ تو دیکھ یہ حرکات متوالیہ مسئلہ پچھلی کتاب ایک درکت دے نے تو ایک حرکت پچھلی باری پڑھے سا جی بھی اتنے رکھ کے نا ہاتھ کھرکے 1 2 3 4 5 6 7 8 باری تر جانے پرواہ نہیں ہوتی. ایک ہی ہے اے تو کھرکے پھر کن کھرکے پھر سر کھرکے. لیکن ایتھی یہ لکھے حرکات ثلاث متوالیہ، حرکات اے دیکھو دو ایک ہی ہے. یہ بھی قول ہے کہ اندر کی ہو گیا کثرت نال کتاباں جی شے لکھی ہوں جی. اور وہ جو کام میں سے وہ اچھا اے جڑا بھی اے حرکات ثلاث متوالیہ عمل کثیر کتھوں سمجھا؟ استند مستند کیا انہوں نے، سند پکڑی انہوں نے اس میں پچھلے بابیں اس کے ساتھ جو روایت کی گئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ مصلی نے جب حوالی پنکھے کے ساتھ 2 مرتبہ تو اور کرنا بھیج دیں
ادھر ویکھو اے دو نے جلے پھر انج کیتا تین ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ حوالی پنکھے کے ساتھ 2 مرتبہ تو اور 3 کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ آپ دیکھو نا تو بیماری آ 1 کے آ 2 تے آ نہیں سمجھ آ رہی. اتوں بھی پکڑیے گل ہیں بے 3 واری ہوئی تو کی ہو گئی. اے حرکات متوالیہ 3 حرکتاں جی. اے چوتھی صورت 5ویں جڑی رہ گئی سن 2. 5ویں انما یکونو یہ ہے کہ وہ کہ ہو مقصود کس کے لیے. اگو وضاحت آ رہی بائیں طور کے علیحدہ کرے اس کے لیے مجلس کو علیحدۃ. اگر ایک ہی تحت ایک ہی ہے اور وہ جو ما سوائے اس کے وہ ان والے آدھا جزی سمجھو کہ تا سمجھ آوے گی. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر یعنی وہ شے کہ ہو مقصود فاعل کے لیے. اگر مس کیا اس نے مس کیا مسلیہ سے اس کے زوج نے جی چونڈی وڈ دیتی انہوں یا بوسہ لے لیا اس کا شہوت کے ساتھ یا اس کے پستانوں کو اس نے مس کیا. مسا دودھ پینا یا دودھ چوسا عورت کے پستان سے بچے نے اور نکل آیا اس سے تو اینا 3 کمائچ نماز فاسد ہو گئی. 5واں قول ہے جی ان ساریاں دے وچ جے خلاصہ کڈو گے تو عملے کثیر نکلے گا جی. بھئی یہ کام جڑے ہیں دے وچ کثرت ہے جی. ہن پہلا قول او جڑا متن چیو شرح چو کیڑا ہوا ان دی وضاحت اس قول دی. فقیلا ہوا ما یوہتا جو حاصل خلاصہ اس کا یہ ہے میں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ کام جو کیا جاتا ہے کس کے ساتھ عادتاً یہ ما یعملو کیا ہے ما یعملو اگرچہ کرے ایک ہاتھ کے ساتھ جڑا عادتاً اے اگرچہ ایک نال کرے 2 نال کرے تھے جیسا کہ امامہ باندھنا جیسا کہ تے شلوار باندھنی یہ شلوار بننی تے پگڑی بننی یہ کلے ہاتھ نال نہیں ہو سکتی جی. لیکن امامہ تھلے بدھا پہ سرو ننگا نماز پڑھدا پہ سجدے وچ اٹھیا تے ایک ہاتھ نال چک کے اتنے رکھ لیا. بدھا امامہ ایک ہاتھ نال سر تے رکھیا جا سکتا ہے. کھلی پگڑی بننی ایک ہاتھ نال نہیں بجتی جی. سمجھے ہی اچھا. اور وما اور وہ کام جو کیا جاتا ہے کس کے ساتھ وہ کیا ہے اگرچہ وہ کرے جیسا کہ ستھن کھولنی بے نالا کھولنا ایک ہاتھ نال کھول سکتے ہیں جی کہ نہیں سندا بے اے شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی اگرچہ عمل کرے دونوں ہاتھوں کے ساتھ جیسے کہ کھولنا سراویل کا اور پہننا کس کا ٹوپی ایک ہاتھ نال پہ سکتی کہ نہیں مگر جب کہ تکرار کرے ان کا 3 بار متوالیہ تو اے شاباش جی. اور متفرع ہے کس قول پر وہ جو ذکر کیا گیا بعض کتابوں میں امتحان کر رہا ہے جو جزی اور دسن لگے نے کیونکہ بعض کم ہے جی کرما گسا چڑھتا ہے نا پھر جی گل کر جانے نا جی وہ بس شہزادگی ہوتی ہے. متفرع اس قول پر وہ جو ذکر کیا گیا بعض کتب میں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے برفع الیدین عند الرکوع و عند السجود. رکوع سجود تے رفع دین کریے تھے
ਇਹ ਬਹੁ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋ ਬਹੁ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਫਾਫੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਾ ਸਲਾਸਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਨਸੂਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾ ਕੌਲੁਨ ਸ਼ਾਜ਼ੁਨ ਛੱਡੁਨ ਜੀ کما فی الفت القدیر والحلبہ والبزازیہ وغیرہ انہیں جگہ کی بنا کے ایک قول جڑے نا بھی نہیں، اور تحقیق بست کیا میں نے کلام کا اس میں الفوائد البحیہ فی تراجم الحنفیہ، مکحول نصفی حنفی کے ترجمے کے ذکر کے وقت بڑی مشہور کتاب مولانا عبدالعی صاحب دی حنفیاں دے جڑے فقہاء حنفی نے انہوں نے تعارف ان کا نام جو ہے فوائد تھلے پہ ہی ہے جی جی، وہ آدھے نا جدو میں انہوں کا تعارف کرایا نا اتنے میں ذکر کیا وہ تھلے ویکھ ہوں پڑھو کہ ذکر کیا علامہ لکھنوی نے فی الفوائد البحیہ میں ان دا ترجمہ تے اسام بن یوسف بن میمون کہ انہوں نے فرمایا کہ انہو کانا کہ اسام بن یوسف بن میمون ہے حنفی سن ہے تے انہو کانا یرفع یدہ عند الرکوع و عند الرفع تے ویولمو معلوم ہو گئی اس سے بطلان روایت مکحول نصفی کی عن ابی حنیفہ کہ انہوں نے امام صاحب کو روایت کی تھی کہ بے جس بندے نے اٹھائے اپنے ہاتھ نماز میں تو اس کی اللہ تھی وہ کہ دھوکہ کھایا امیر کاتب اتقانی نے ان دونوں کے ساتھ، کیونکہ وجہ اسام بن یوسف تھے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے ملازمین سے، اور ملازم پنجابی والا نہیں ہو بیماری ہو بھی آپ ہمیشہ دین سکھتے سن آپ کو اتنے تو ملازم اور ہوں جی جی شرعی لفظ ہی کڈا سوادی تو کس نام دے جی امراسی مسلی یہ چنگے نام غلط معنی جی استعمال کیتے نا ایویں اے ملازم حضرت عبداللہ بن مسعود جی میں سرکار کے ملازم تھے تو اتنے تو اور معنی ہیں جی، تو یہ جناب ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے ملازمین سے تھے اور یہ رفع یدین کرتے تھے، پس اگر ہوتی اس روایت کے لیے کوئی اصل تو البتہ جانتے اس کو امام ابو یوسف بھی اور ان کے شاگرد اسام بھی ان کو جانتے تو نہیں ہیں جی ہوں وہ ایک انہوں نے شاگرد نے وہ بھی تو مجتہد نے، چلو امام ابو یوسف نہ بنے کوئی تو بنے، انہوں نے آخیا جی میرا ذکر رفع دین کی حدیثیں ترجیح پاتی ہیں تو آپ دے نال رہندے سن کرتے سن ڈانگاں تو نہیں پھیریاں کہ باقی شاگرداں نے کیا مناظرہ کرو ایسے جی، میں کوئی پٹھی تبلیغ نہیں کر رہا تینوں گل دس رہا او انج نہیں بھی شروع کر دیو کام، مطلب ہے کہ میں تینوں جڑی گل دسی وہ ہے کہ ساڈے فقہاء نے بڑی محنت کر دیتی ہے، اسی اس تک نہیں پہنچ سکتے جی، انہوں نے بڑیاں کوشاں پیچھے ایڈے بابے پیڈے آئے جنہیں پھر چھاننے لائے پھر تحقیقاں کیتیاں تو وہ کھلو گئے نے اس گل اتنے جی، تو وڈے وڈے بابے سارے کھلو گئے نے جی جی، تو لہذا سانوں بھی کھلونا چاہیے، لیکن اگر کسی بندے کسی وقت رفع دین کر لے نا تو ہوں یہ نہیں ہے گا بھائی ہوں ساڈے نزدیک رفع دین کرنے دا مطلب ہے کہ بھی یہ سنی نہیں رہا، کیوں مولوی جی ہوں اس مرزے دے کہنے تے جڑے منڈیاں نے رفع دین کیتے نے نا انہوں دے ابیا انہوں نے سنی نہیں منیا، سارا پتر خراب ہو گیا، وہ بیماری اس نے حدیث سن کے رفع دین کیتا، باقی نے کیتے وہی نہیں جی جی، لیکن ساڈے نزدیک رفع دین بمانا سنی نہیں وابی ہو گیا ساڈے نزدیک ہے جی چلو، تو یہ ایک بھی جڑا نا یہ روایت کہ بھی جو رفع دین کرے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ بھی قول نہیں معتبرش، یہ قول معتبر نہیں ہے، ورنہ تو پھر تینہ ائمہ دی نماز جڑی ہے وہ پھر یہ جڑا قول ہے کہ حنفی شافی دی پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہندی کو کوئی نہیں تو رفع دین کرتا پیا جی، ہندی کی ہو گئی فاسد ہو گئی تھی، ہندی کتے ہو گئی جی، ہندی کتے رہ گئی جی،
عملی کرتے ہیں مالکی کرتے ہیں تو سارے پیچھے نماز ہوں جی کہ کوئی نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی دوسرا قول وکیلا حاض القول او ناظر او ویکھن والا سمجھے کہ حضرت صاحب یا مولوی ہاشم نماز نہیں پڑھتا پیا جی کہ یہ قول تصحیح کی اس کی کس میں بدائے ثنائے میں تبیین میں والوالجیہ میں اور محیط برہانی میں فرمایا ہے کہ انہل صدر و شہید نے فرمایا ہے کہ خانیہ اور خلاصہ میں ہے کہ انہو سمجھ آؤں پی جی بھی اس قول نو ترجیح دیتی گی زیادہ کہ دور والا بندہ ہوں سنیا جی او ما یعلموش علم بمانا یقین ہوں نا مراد علم سے یہاں وہ معنی ہے جو شامل ہے کس کو ظن کو بھی جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف علامہ غزی نے تنویر الابصار میں تنویر الابصار مولوی جی متن در مختار دی شرح رد المختار دوواں دی شرح جن دا نام فتاوی شامی ہے جی. اچھا جی کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ شے کہ نہ شک کرے ناظر اس کے فاعل میں تو شک دی نفی نال ظن دی نفی ہوندی نہیں ہوندی نا بھئی شک نہ کرے بھئی یقین کرے یا ظن کرے کی کرے ان دے وجہ ظن آندا ہے کہ کوئی نہیں آندا بھئی نہ شک کرے ناظر اس کے فاعل کو یہ کہ نہیں ہے نماز میں. اچھا جی ہن ناظر تو مراد کون ہے بڑا برا مراد ناظر سے وہ ہے کہ نہ ہو اس کے لیے علم بے شروع المصلی فی الصلاۃ انہوں یہ نہ پتہ ہوئے کہ بھی یہ پہلو نماز ان دے سامنے شروع کیتی ہوئے جی پھر تو کہے گا نماز چیٹیاں اتھلا لے رہے ہیں نماز پڑھتا پہ جی انہوں پتہ نہیں ہے گا اچانک انہیں ویکھیا تے اون دے جو کچھ کر رہا سی اتھوں نے سمجھا کہ نماز بھی انہوں کو بندہ پوچھے بھائی جب بندہ یہ کھلوتا ہے کی کرتا ہے وہ کہے گا بس اپنے کام لگا انہوں پتہ نہیں منہ قبلے وال کیتا سوچیے جی سمجھے پہ یہ مطلب جی کہ انہوں پتہ نہ ہو جیسا کہ بحر حلبہ میں ہے اسی لیے مقید کیا ہے صورت کو نہر میں بدائے میں بقولی من بعید کس سے بھئی او جڑا ناظر دور ہوئے جی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ قریب نہیں مخفی اس پر حال عادتاً جڑا اندر نیڑے وے اندر سامنے ترکوع سجود کردہ پہ ہے کہ تو انہیں پتہ لگ گیا بھی نماز اچھے جی سنیں بعید تے انہیں کھلوتیاں ویکھیا رکوع سجود وچ نہیں کھلوتیاں ویکھیا ہے اے پہ کردہ ہے تے بھی اے جڑا نا وہ آ کے بھی نماز نہیں پڑھ رہا تے جڑا اے ہو جا کام میں نے کی ہے اندر نال کسرت کتابیں انہوں جڑا ترجیح ویکھے جی 5-7 کتابیں. اچھا جی او بھئی واہ دوجا جڑا کہنا بھئی اس کو مسلی کثیر جانے کی جانے خود آپ بندہ سمجھے کہ میں تو چوکھی شرارتاں کرنے لگ پیا تو حاض اقربو کی ہن دھیان کرے گوگو یعنی یہ کہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس وضع کی مثل میں وہ وضع کہ نئی وارد اس میں تقدیر شارع کی جانب سے او مسئلہ جن دے وچ شارع دے پاسوں کوئی تقدیر وارد نہیں بھی آ کام کنا ہے اوتھے امام صاحب دا کی قول ہے اوتھے تفوید ہے الی رأی المبتلا بذالک الامر وظنہ. سنیں یہ تفسیر موافق ہے آپ کے مسلک کے اس کے نظائر میں بس جتھے کوئی شرعی دلیل نہیں نا بھی یہ کام کیویں دا کرنا ہے اوتھے فرمایا تسی مبتلا کو پوچھو. ہن سنیے گل پچھلے بابے نے مطلب ایک عرض مانے جو کوشش کی تھی کہ شارع منیہ نے کہا ہے حلبی کبیر میں لیکن یہ بات مضبوط نہیں ہے وہ مضبوط پنجابی والا نہیں یعنی اس بات کو ہم قانون نہیں بنا سکتے کہ اس کو مسلی جس کو کثیر جانے اس وجہ کے طبیعتیں مختلف نے کوئی 20 بار چھیڑ کے بھی کبھی بس خارج میں کی کیتا ہے جی
کوئی ایک باری چھیڑے گا تو احساس ہوئے گا یار نماز پڑھ رہے کی کر رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ بات اور مضبوط ہے نہیں بھی گنڈ ماری مضبوط بیماریوں بھی ضبط کوئی نہیں. اور تفویض اس کی مثل کی عوام کی رائے کی طرف ان سے ہے جو مناسب ہی نہیں ہے. اور دیکھیں پچھلے بابیں گل کی ہے نا جی کہ بھی یہ عوام دے سپرد کر دینی گل کہ بھئی تو کی آنا ہے تو کی آنا ہے، یہ ٹھیک نہیں. یہ ہے میں بھئی عوام نو کی پتہ لگے گا جی. اور اکثر فروع یا جمیع فروع جو مفرع ہیں وہ کن پر ہیں؟ اور پہلے دو او مو یا ما یحتاج الی تحریک الیدین تے یعلمہ کمال ہے یعنی وہ کہ محتاجی اس میں اور وہ کہ جانے اس کے ساتھ ناظر کے وہ بے زیادہ جڑیاں فروع نا فقہ وچ انہاں دو تے نے سنیں اے جڑی دوجی گل نا بھی مبتلا تنوں کہ دسیا بھی امام صاحب نے قول تاں کیتا ہے وہ کہ لوگ دین پڑھن گے تے حیا کرن گے لہذا انہاں دی سوچ دا اعتبار ہے او تے جس لئے پچھلیاں ویکھیا بھی تے سجن آ گئے میدان جی. جزمی بات یہ ہے کہ قول ثانی اور ناظرو قول ثانی یعنی مذکور اس شرع میں جی کیا ہے شرع میں اولاً جی قول ثانی یعنی مذکور اس شرع میں اولاً نہیں ہے خارج کس سے یعنی مذکور یہاں ثانیاً اس لیے پڑھو سی ایک منٹ اس لیے کہ وہ جو قائم کیا جاتا ہے یدین کے ساتھ عادتاً غالب ہوگا ظن ناظر کا کہ وہ نہیں ہے. اسی طرح قول ان کا جنہوں نے اعتبار کیا تکرار ثلاثاً کا اسی لیے اختیار کیا اس کو جمہور نے کی سمجھا جی کہ بھئی جڑا دوواں تھاں نال کام کر رہے ہیں دور والا بندہ کی سمجھے گا سنیں جی. اسی طرح جڑا انہوں سمجھ لے کہ نماز بچ نہیں تے جڑا او بے بار بار حرکت کر رہے وہی سمجھے گا نا جی. سمجھا جی کہ بھی اصل یہ کہ جڑا قول ہے نا کیڑا کہ بھی اس کو تاں اس سے زیادہ فتوے نے بھی وہ صحیح ہے کہ بھی دور والا بندہ انہوں سمجھے کہ نماز بچ نہیں اسے گل نو زیادہ ترجیح دیتی ہے نا کنیاں کتاباں دا حوالہ جی ہے جی لہذا اس نو ترجیح ہے جی. پھر وہ زیادہ تر بھی عمل کثیر بھی ایک حرکت پے در پے 3 باری ایک حرکت ہوں جڑا بندہ ویکھو ادھروں کھلوتا ہے تو انج کھرک رہے انج کر رہے دوروں جڑے بندے ویکھے اور قرات کرنی ترجمہ کرا کہ نہ کرا اور قرات کرنی اس کی مصحف شریف سے ایک ہی ہے اور سجدہ کرنا مصلی کا نہ جس جگہ پر اور دعا مانگنی اس شے کے ساتھ جو سوال کی جا سکتی ہے لوگوں سے انج نہیں معنی کرنا جو مانگی جاتی لوگوں سے بے جندہ سوال لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے جیسے اللہم زوجنی فلانتاً یا آتنی الف دینار اور اس کی مثل اور کھانا مصلی کا اور پینا مصلی کا. بسم اللہ اور ہر عمل کثیر اختلاف کیا ہمارے مشائخ نے عمل کثیر کی تفسیر میں. پس بعض نے کہا ہے وہ ہے محتاجی ہو اس عمل میں یدین کی تحریک کی طرف اور بعض نے کہا وہ ہے کہ جانے یعنی سمجھے ظن کرے اس کو دیکھنے والا یہ کہ اس کام کا کرنے والا نماز نہیں پڑھ رہا اور عامت المشائخ اسی پر ہیں. بعض نے کہا ہے وہ ہے عمل کثیر
کہ کثیر جانے اس کو مسلی، فرمایا امام سرخسی رحمہ اللہ نے یہ اقرب ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے، کیونکہ آپ کا طریقہ تفویض ہے، سپرد کرنا مبتلا بے کی رائے کی طرف۔ جی اور پڑھنا مصلی کا مصحف سے، اور سجدہ کرنا مصلی کا نجاست والی جگہ پر، اور دعا کرنا مصلی کا اس دل کے ساتھ جو سوال کی جا سکتی ہے لوگوں سے، جیسے اللہم ذبحنی قرآنتاً یا آتنی الفدینار بسم اللہ۔ اور ہر عمل کثیر، اختلاف کیا ہے ہمارے مشائخ نے عمل کثیر کی تفسیر میں، بس بعض نے کہا ہے کہ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ محتاج و مصلی اس میں دونوں ہاتھوں کو حرکت دینے کی طرف، اور بعض نے کہا ہے کہ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ جانے اس کو نازل کیے کہ عامل اس کا نماز نہیں پڑھا، اور عامت المشائخ اسی پر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عمل کثیر وہ ہوتا ہے کہ کثیر جانے اس کو مصلی۔ فرمایا ہے امام سرخسی رحمہ اللہ نے ایک رفع امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے، کیونکہ طریقہ آپ کا سپرد کرنا ہے مبتلا بے گرائی کی طرح۔ جی من صلى ركعة ثم شرع صلى كاملا شرع في الأخرى في أخرى اچھا وإلا أتم الأولى إن صلى ركعة من صلاة ثم شرع نوى وجدد التحريمة من غير رفع اليدين فإن شرع في صلاة أخرى يتم هذه الأخرى ولا يحتسب منها ركعة التي صلاها، وإن شرع في الصلاة الأولى فالركعة التي صلاها محسوبة فيتم الأولى۔ وہ بندہ جس نے پڑھی ایک رکعت، جس نے یا یہ رکعت بھی نہیں پڑھی، پھر شروع ہو گیا نماز پڑھنے لگ گیا، جی انہوں چھڑ کے اگاں شروع کرنا بھی کر دیتی، جی تفصیل پڑھنا شرح تو کیا کرے، کامولن، جی صلی کامولن پڑھے پوری، اگر شروع ہو گیا دوسری میں، اگر نمی جی شروع ہو گیا نا، ان پچھلی ختم تے جی نمی شروع کی تھی تھے انہوں پورا کرے، وگرنہ اگر دوسری شروع نہیں نہ ہویا وگرنہ پوری کرے پہلی کو۔ این التفسیر مطلب کی اس جزیدہ او یعنی اگر پڑھی مولوی شعیب نے ایک رکعت کسی نماز سے فرض سنتا کوئی بھی، پھر شروع ہو گیا، شروع تک کی مطلب ہے یعنی نیت کی اور تجدید کی تحریمہ کی بغیر ہاتھ اٹھانے کے ارادے وچ، زبان نال نہیں بولیا، ارادے وچ یہ کہ پچھلی ختم کر کے نا میں اتوں کرنی ہوئی ہے وکھری نہیں ہوئی، بھی سنتا دوبارہ شروع کرتا پچھلی بجلی پڑھی کوئی شک جہ پہ گئے، زبان نال کچھ بھی نہیں، دل چ سارا کچھ دماغ تے انہیں پھر جڑا نا منہ نال کی آکھیا ہاتھ اٹھان تو بغیر اللہ اکبر، اتوں پھر سبحانک اللہ شروع کر دیتی۔ سنے تو ہون سن کھانے چ پئی ہوں ان کیتا اے کم، ان کیتا دھیان کری ذرا، پس اگر شروع ہوا، میں بھول گیا، پس اگر شروع ہوا صلاۃ اخری میں، ایک فرض پڑھ رہا سی تے دوجے فرض شروع کر دیتے، سنتا پڑھ رہا سی تے فرض شروع کر دیتے، فرض پڑھ رہا سی تے سنتا دی نیت کر لی وچوں ہی، سنے اگر شروع ہوا صلاۃ تے پورا کرے اس اخرا کو، وہ جڑی پڑھی سی وہ ختم ہو گئی ہے، ہوں اتوں اے جنیاں دی نیت کیتی سو اے پوری کرے، اے اور نہیں شمار کی جائے گی اس سے رکعت وہ جس کو وہ ختم ہوگی، اور اگر شروع ہوا صلاۃ اولا میں ہی بھی وہ جڑے پڑھتا پہ نا سنتا یا فرض ایک رکعت تو بعد آدھا چس نہیں ہے دوبارہ پڑھ دیں ہم،
بولیا نہیں باجیا نات اٹھائے نے صرف ارادہ کر کے تے کیا کہ سو اللہ اکبر آ کے تے سبحانک اللہ تو شروع کر دیتا کام ایتھے قانون ہے وے کہ پس رکعت وہ جو پڑھ چکا اس کو وہ شمار کی جائے گی پس پورا کرے اولا کو کیا کرے اس نو ملا کے پورا کرے جنیاں رکعتاں نے کچھ جزی سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی ہن ویکھو درو اور جڑا کہنا من صلی یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ حکم نہیں مختلف اس میں جو کم ہو اس سے بھی ایک رکعت نہیں پڑھی یا دو پڑھ چکے ہیں جیڑی بھی صورت نماز دے وچو اور سنے ہی انشارہ فی یعنی وہ جڑی اخرى ہے نا مغایر ہے کس کے اگرچہ ہن سنی پس اگر پڑھ چکا ہے کہ رکعت زور سے مثلاً پھر شروع کر دی اس نے اثر یا شروع کر دیے بے تکبیرات اے بھی اس دے مغیر سنے تو واجب اس پر یہ کہ پورا کرے اور فاسد ہو گئی اولا اس کے شروع ہونے کے ساتھ او بولو چاہ سنے ہی وہ ختم ہو گئی ہے اور ہن سنے اور اگر ہے منفرد کیا ہے بلو کان اگرچہ منفرد ہو پس تکبیر بلو کان اگر منفرد ہے پس تکبیر پڑھی اس نے نیت کی اس نے کس کی استغفر اللہ اور اگر تھا منفرد پس اس نے اللہ اکبر پڑھا اور نیت کر دی کس کی یا اس کا عکس بھئی پہلے مقتدی سی تے پھر پتہ لگا تو فلانا ہے وہ میں تے پیچھے پڑھنی نہیں جی تو اتھی کھلو کے نیت کر لی بکریاں پڑھنے دی تو کی ہو جائے گی اول فاسد ہو جائے گی اول اور اسی طرح اگر نیت کر لے کس کی یا کان اشارہ یا تھا صلاۃ جنازہ میں شروع پڑھ رہا سی تو لایا گیا دوسرا پس اس نے تکبیر پڑھی نیت کر لی دونوں کی یا ثانیہ کی تو جن دی نیت کی تھی انہوں پورا کرے جی قضا فی فتح القدیر وہ سمجھا پہ ہیں وَإِلَّا وگرنہ پورا کرے اولا کو یعنی اگر نہیں شروع یہ سارے مسئلے پڑھو گے تو گل ساری تاں سمجھ آنی جے اگر نہیں شروع ہوا اخرى میں بلکہ تجدید کی تحریمہ کی کس کے لیے بعد اس کے کہ پڑھ چکا تھا کچھ اولا سے تو نہیں فاسد ہوگی پس پورا کرے اور کافی ہے اس کے اور ملائے یا کافی ہے وہ کہ پڑھ چکا ہے سابقاً وہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس نے نیت کی یا شروع کی عین اس میں کہ وہ اس میں تھا اسے دی نیت کی تھی سمجھی وچ سی تو پس لغو چلی گئی اور باقی رہے گا منوی اپنے منوی کون جس کے نیت کی گئی ہن سنو پس اگر پڑھی اس نے زور سے پھر نیت کر لی ثانیاً دوسری رکعت نیت کی تھی میں زور مڈو شروع پڑھوں گا تو اللہ اکبر آکھیا اسی نماز کے لیے تو پڑھے بعد اس کے کتنی 3 رکعتیں پڑھے جی 4 نہ پڑھے ایک ہو گئی ہے لیکن اگر آندھے نے 4 پڑھے تو پھر پس اگر پڑھی اس نے 4 اس زن پر کے اولا ہن جڑی نمی ایندی جڑی تیسری ہے اے مڈوں آؤ تے قادہ فرض ہے کہ نہیں اور نہیں قادہ کیا تیسری میں جڑی ہن دی تیسری ہے تے مڈوں تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اس لیے کہ اس نے چھوڑ دیا قادہ خیرہ یہ کل جب کہ نیت کی اس نے بہرحال اگر نیت کی اپنے زبان کے ساتھ کہا کہ نویت ان اصلی الظہر تو ہن ما صلی پامی ہو تو پامی غیر جیڑی بھی ٹوٹ گئی ہے جی کیونکہ بول پہ بچ اور نہیں شمار نہیں اور نہیں کافی وہ رکعت اس لیے کہ یہ تو جو کہ قضا فی الخانیہ اچھا من غیر رفع الیدین جڑا کہ بھی ہاتھ نہ اٹھائے یہ قید بھی کیونکہ نماز پڑھتے ہیں بچ دوبارہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرے تو پہلی نماز فاسد نہیں ہوندی
جو ہوئے تو پھر دعا قنوت پڑھ لگے بہتر پچھلے فاسد ہو جائیں. یہ قید بھی ذکر کیا ہے اس کو مسئلہ اتفاقیہ تاکہ ہو جائے مسئلہ اتفاقیہ نہیں خلاف اس میں ہمارے اصحاب کے درمیان بالکل, کیونکہ بعض ان میں سے وہ ہے جنہوں نے تصریح کی ہے. اج ہن پڑھیا مسئلہ بائیں طور کے رفع الیدین اثناء صلاۃ میں کیا ہے, اور تحقیق تو یہ بھی پہچان چکا ہے کہ وہ قول شاذ غیر مقبول ہے. پس اگر تجدید کی اس نے تحریمہ کی مع رفع الیدین ایزن تو اب بھی حکم وہی ہے جس کا پیچھے پہ جے کر او یہ تو پھر وہ شمار ہے تو جے نمی ہے تو ختم ہوگی تو نمی ہوگی. سنیں پس بے شک ہاتھوں کا اٹھانا نہیں ہے مفسد کس پر, صحیح پر, وہ قول کے نہیں ہے قول صحیح پر. سنیں اللہ زی وہ قول کے لیسا ما سوا الا غلطن, وہ قول کے نہیں ہے مگر نہیں ہے وہ جو سوا اس کا مگر غلط. قول صحیح مطلب قول صحیح ہے بھی ہاتھ چکنے نال نماز فاسد نہیں ہوندی, ان دا ما سوا جڑا وہ غلط ہے بھی ہاتھ چکنے نماز فاسد ہوندی ہے. جی اچھا جی ولا یحتسب یا ولا یحتسب اے رکعت شمار اس لیے کہ جب شروع ہو گیا کس میں اور نمی وچ تو باطل ہو گئی, کیونکہ نہیں ممکن ادائیگی دو نمازیں متغایرین معاً, دو مختلف نمازاں تو نہیں ہو سکدیاں. پہلی رکعت زور دی تے اگلیاں 4 اثر دیاں, یا پہلی رکعت فرضاں دی تے اگلیاں 4 سنتاں دیاں تو نہیں کٹھیاں ہو سکدیاں. لہذا بالضرورت پس مجبوراً باطل ہو جائے گی با وجہ پائے جانے اس کے جو منافی ہے اس کے بعد. کیوں کہ نمی شروع کر دیتی سو وہ ہے کہ کوئی نہیں, وہ بندہ جس نے پڑھی ایک رکعت پھر شروع ہو گیا جی تو کی کرے شروع تو صلاح پڑھے کاملن یعنی جن میں شروع ہے پوری کرے. اگر شروع ہوا دوسری میں تو ہن وہ نمی پوری کرے پچھلی ختم, وگرنہ یعنی اگر اون دے وچ شروع ہوئے تو پوری کرے اولا کو, یعنی اگر پڑھی اس نے ایک رکعت نماز سے پھر شروع ہو گیا ہونے دی تفصیل, یعنی نیت کی اس نے اور تجدید کی اس نے تحریمہ کی بغیر ہاتھوں کے اٹھانے کے. پس اگر شروع ہوا دوسری نماز میں تو پوری کرے اس دوسری کو, اور نہیں شمار ہوگی یا اور نہ شمار کرے اس سے رکعت اس رکعت کو جس کو پڑھ چکا ہے. اور اگر شروع ہوا پہلی نماز میں پس رکعت وہ کہ پڑھ چکا اس کو شمار کی جائے گی, پس پورا کرے اولا کو. چل ٹوٹ میں کو پڑھیے خدا دے بندے شروع ہوا تو پڑھے کاملن اگر شروع ہوا اخرى میں, وگرنہ پوری کرے اولا کو. یعنی اگر پڑھیے ایک رکعت نماز سے پھر شروع ہوا یعنی نیت کی اور تجدید کی تحریمہ کی بغیر ہاتھوں کے اٹھانے کے. پاس اگر شروع ہوا دوسری نماز میں تو پورا کرے اس دوسری کو, اور نہیں شمار کی جائے گی اس سے رکعت وہ جو پڑھ چکا ہے. اور اگر شروع ہوا صلاۃ اولا میں پس رکعت وہ جسے پڑھ چکا ہے وہ شمار کی جائے گی, بس پورا کرے اولا کو. ولا یفسدو بکاؤہ من ذکر الجنت یا بالنار والتنحنح بعذر والدعاء بما لا يسأل من الناس والعمل القلیل وهو ضد الکثیر علی اختلاف الاقوال. اور نہیں فاسد کرتا نماز کو مصلی کا رونا جنت کے ذکر سے یا نار کے ذکر سے. نماز دے وچ انہوں ترجمہ آندا ہے جنت دیاں ایتاں خوشی نال رونا آ گیا, جہنم دیاں ایتاں خوف تو رونا آ گیا. ایندے نال او ویکھو تو من ذکر الجنت والنار یعنی وہ جو ان دونوں کے اے مطلب ہے, کیونکہ بکا اور رونا آواز والا ویسے اتھرو تو پیچھے بھی بڑے آنسو تو ویسے تو اندر نماز نہیں فاسد ہوندی, آواز نکل آئی. کیونکہ بکا جب ہو امرے
تو یہ تو دلالت کرتا ہے کس پر؟ اور اس میں پیش کرنا ہے، پیش ہونا ہے جنت کے سوال کے ساتھ، اور پناہ مانگنی کس سے؟ بھئی یہ رو کے تے ہی دس رہے نا بھی میں جنت دا سوال کر رہا ہوں تو جہنم کو پناہ مانگ رہا ہوں، اے بھئی سمجھ آ رہے ہیں نا؟ اس میں یہ پیش کرنا ہے، تعریض ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کس پر؟ کہ جنت کا۔ ہوں سنو، اے بیماری نہ مطالعہ نہ کچھ سر کھپتا ہے۔ اور اگر تصریح کرے اس کے ساتھ نماز کے اندر بائیں طور کے کہے کہ اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے سجدے وچ رکوع وچ کسے تھاں تے پڑھ دے لا تفسدو، خود دعا منگے تو نماز فاسد؟ تو پس کیسے ہوگی فاسد؟ اس شے کے ساتھ کی اشارہ کیا گیا اس کی طرف، رونے نال تے تعریض ہے نا، وہ بیماریوں کوئی تا بندے دے پتروں کو مطالعہ چ کرا کرو جی، تو کوئی کم از کم نال ٹریا چ کرو جی، رونے نال تے کی ہے؟ تعریض ہے کہ میں جنت دا سوال کر رہا تے جے کدے باقاعدہ جملے بول دے وے تے لہذا تعریض نال پھر بطری کیا ہولا؟ اے گل لکھو گو برخلاف رونا درد کی وجہ سے، یا کیونکہ اس رونے میں اظہار ہے کس کا؟ تو پس ہو گیا یہ قضا قال علیہ، وہ سمجھ آئی ہوں قولہ، واپس چل، اور تنحنح بغیر عذر کے کی ہے ہیں؟ ہاں استغفر اللہ، اور تنحنح عذر کے ساتھ، اس ہوتے مولوی عبدالعزیز صاحب حاشیہ پیچھے پڑھا آئے نے جی، ساری تفصیل کل پڑھ لیجیے کہ جڑا کھانسنا ہے نا یہ عذر نال ہوئے تو اجازت ہے، عذر تو بغیر ہوئے تو اس واسطے ہم دوبارہ ذکر نہیں کیتا جی۔ اگلی گل، اور دعا مانگنی اس کے ساتھ کہ نہیں سوال کیا جا سکتا، ایک ہو جی دعا منگنی، یہ بھی جی ہون پیچھے تفصیل پڑھی ہے قرآن میں حدیث میں، او کھلوتے ہیں سجدے وچ رکوع وچ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا، یا حدیث پاک میں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ، یہ کوئی بھی دعا پڑھتا ہے تے نہیں ہوتی۔ اور عمل قلیل، اور وہ پچھو لا نہ لانے، لا یفسدو، نہیں فاسد کرتا نماز کو کون؟ اور یہ عمل قلیل ضد ہے اقوال کے اختلاف پر، 5 قول نے، وہ تو ہو گیا کثیر، تے جڑا ان دا خلاف ہے وہ کی ہے؟ قلیل ہے جی۔ سنیں والعمل القلیل، ہن سنیں بھی اندر نماز فاسد، پس تحقیق وارد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم سے، اور آپ کے اصحاب سے رضی اللہ عنہم، کیڑی کا بات کہ انہوں نے ارتکاب کیا ہے اعمال کا صلاۃ میں، یہ چھوٹا موٹا کم ہوا ہے اور نہیں نقصان دیا اس نے ان کی نماز کو۔ یہ جی کتنے لکھے ہے؟ آندھے نے ایک تھان تے نہیں نا، جیسا کہ نہیں مخفی صحاح ستہ کے ناظر پر اور اس کے غیر پر۔ امام حسن حسین دا سونے دا نماز دے وچ سجدے چ کنڈ دے آ جانا تے سونے دا اٹھن لگا پکڑ کے تھلے کرنا، یہ عمل ہے کہ کوئی نہیں جی؟ اس طرح صحابہ پاک، یہ مطلب ہے جی بھی یہ کام ہوئے نے تے لہذا پتہ لگا بھی عمل قلیل جڑا وہ مفسد، اے اصل گل ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں کہ وَهُوَ ضِدُّ الْكَثِيرِ الاختلاف، یعنی قلیل پہچانا جاتا ہے کثیر کے ساتھ، اقوال پر جو وارد ہیں کثیر کی تفسیر میں، بھی کثیر نو سمجھو نا تے پھر اس کو جڑا چھوٹا ہو کی ہوئے گا؟ قلیل ہوگا۔ اور نہیں فاسد کرتی نماز کو، نہیں فاسد کرتا نماز کو۔ نمازی کا رونا، اور اتھرو نہیں آواز نہ رونا،
جنت کے ذکر سے جنت کے ذکر یا نار کے ذکر سے نار کے ذکر اور کھانسنا عذر کے ساتھ اور دعا مانگنی دعا مانگ ان دعاؤں کے ساتھ جو نہیں سوال کی جا سکتے لوگوں سے، اور عمل قلیل اور عمل قلیل ضد ہے کثیر کی اقوال کے اختلاف پر۔ شاباش شاباش شاباش۔ نہیں حفاظت کرتا نماز کو مصلی کا ہونا جنت کے ذکر سے یا نار کے ذکر سے، اور نہیں حفاظت کرتا تلقن عذر کے ساتھ، اور نہیں حفاظت کرتا دعا اس چیز جو نہیں سوال کیا جا سکتا لوگوں سے، اور نہیں حفاظت کرتا نماز کو عمل قلیل اور بسم اللہ اقوال کے اختلاف پر۔